سنائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان بھٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عربی آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی حدیث کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں حدیث کی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچائی جا سکے۔ آج کے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ دوبارہ سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ اس حدیث میں ہمیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی وہ بتایا گیا۔ اس میں سے ایک روزہ دار ہے، دوسرا عادل بادشاہ کی ہے اور تیسری ہے مظلوم کی دعا۔ ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ فائدہ، اس کے فائدے میں ہے در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا دوبارہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے برشتے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانوں کے یہاں سے 3 چیزوں میں اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانو بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بدل بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دنیا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھے تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ اس سالے کے ختم پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانو بندہ ہی کے مسالے پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں
کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کی عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمد غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں۔ اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ عباد اللہ کا کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے، بالخصوص رمضان مبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ اس میں ہم تمام سے بچوں کے بچنے کی کوشش ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ آئے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور آئے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بنہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہوں جو ان کے فوت ہونے سے بس اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کی حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال اسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہ وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانہ کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں۔ ملازمی رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جی دوستو آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا۔ اس حدیث میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ اس حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسے بخشش کی دعا کریں۔ ہم نہیں مانگتے کیونکہ خدا تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس نے تو بہت ساری چیزوں کا کہا ہوا ہے۔ روزہ دار کے افطار کے وقت کی 3 دعائیں آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیں۔ تو کیسے وہ دعا قبول ہوگی جب ہماری دعا میں جب پیٹ میں کھانا جائے گا وہ حرام ہوگا، ہماری روزی، ہمارے کپڑے، ہمارے تن پر جو چیز ہے وہ حرام ہوگی، تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو؟ اس لیے خود حلال کھائیں، بچوں کو حلال کھلائیں، اس سے دعا قبول ہوگی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ خاص طور پر اکثر سننا ہے اس طرح کی لوگوں میں عادت ہے کہ جو ان کی مائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی ایسے غصے میں آ کر ان کے منہ سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں اولاد کے لیے جس کا اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو اولاد کو نقصان ہوتا ہے یا والدین کو۔ پھر وہی مائیں بہنیں دعا کر رہی ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کریں اولاد کو دعا دیا کریں، چاہے غلطی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ خاص طور پر ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا کہ ماہ رمضان میں جو بھی دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں ماہ رمضان میں اچھی دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے چاہنے والوں سب کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا اینڈ میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو غریب ہیں، غربا ہیں، نہ صرف میں رمضان میں پورے سال ان کی مدد کیا کریں، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کا دل بھی خوش ہوگا، آپ خود بھی سکون سے رہیں گے اور خوشی آپ دیکھیں گا کتنی آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔